ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ایک وداد. اور روایت میں مسند امام احمد کی روایت ہے جسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. انصار میں سے ایک صحابی نے کہا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ طلب کر رہے تھے تو کہا کہ اللہ کے نبی شاید آپ ہم سے مشورہ طلب کرتے ہیں، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب جنگ کے لیے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیے اور لڑیے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم یہ بات نہیں کہیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں برقیمات تک بھی گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، یعنی بنو اسرائیل کی طرح ہم دھوکہ نہیں دیں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. تو اس طرح اب سیدھے جنگی معاملات شروع ہونے والے کہ صاحب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی کیا ترتیب کی اور پہلے جنگیں کس سے ہوئی، کون سے خاندان والے کون سے قبیلے والے سامنے آ کر کھڑے. انشاءاللہ اس کے تفصیلات آنے والے اتوار کے دن یا اس کے بعد والے اتوار میں انشاءاللہ اس کے تفصیلات ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. محترم حاضرین مسجد و خواتین اسلام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ بدر کے تعلق سے گزشتہ اتوار کو ہم نے پڑھا، اسی کی مناسبت، اسی بات کو، اسی جنگ کو یہاں پر تسلسل کے ساتھ ذکر کریں گے انشاءاللہ. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے بڑھیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی گفتگو سنی تو کہا، خوش ہوئے اور کہا سیروا وابشروا فإن اللہ وعدنی احدى الطائفتین، چلو اور خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے دو جماعتوں میں سے ایک کا مجھ سے وعدہ کیا ہے. وہ کون سی دو جماعت ہیں؟ نمبر ایک، وہ تجارتی قافلہ جس کی رہنمائی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جو ملک شام سے تجارتی قافلہ واپس لوٹ رہا تھا مکہ کے لیے. اور دوسری وہ جماعت جو اس قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکلی تھی، مشرکین کا گروہ. تو ان دونوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک کا وعدہ کیا ہے. آگے ذکر آئے گا. صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین اس قافلے کے شوق میں تھے، یعنی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ گروہ، وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ ہے جو ملک شام سے لوٹ رہا ہے وہ ہمارے حق میں آ جائے، کیونکہ اس میں گھوڑے، تجارتی ساز و سامان ہے. صحابہ اس کی خواہش کر رہے تھے، اگر وہ مل جائے تو
مسلمانوں کو تقویت ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی، اور بھی جم کر بعد میں اہل اسلام کے دشمنوں سے، اعداء اسلام سے جنگ کر سکیں گے، یہ ان کی خواہش تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، اسی لیے کوئی خاص تیاری انہوں نے نہیں کی تھی، نہ ہی ان کے پاس ہتھیار تھے، جنگی سامان تھے، تو اس لیے وہ دوسری جو جماعت تھی اس کا انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا، کہا یعنی مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کرے، کیونکہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور دوسرا قافلہ مکہ سے انہیں بچانے کے لیے آ رہا ہے اور وہ جنگ کے نیت سے نکلے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کی، آپ کو مشورہ دیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی مراد کوئی اور تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور کے مشورے کے متلاشی تھے، طلبگار تھے۔ پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے مشورہ طلب کرنا چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیں تو ہم انہیں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہم کو انہیں معمورہ اراضی کے آخری کونے یعنی برق غیمات تک دوڑانے کے لیے، برق غیمات ایک دور کا مقام ہے جو مدینے سے کافی دور اور مکے سے کافی آگے ہے، اگر وہاں تک بھی اگر آپ ہمیں جنگ کے لیے گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں گے تو ہم وہاں تک بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور وہ چل پڑے، حتیٰ کہ بدر میں پڑاؤ ڈالا۔ ان کے پاس قریش کے پانی لانے والے اونٹ آئے، ان میں بنو حجاج کا ایک سیاہ فام غلام بھی تھا، تو انہوں نے اسے پکڑ لیا، یعنی صحابہ کرام نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھنے لگے، تو وہ کہتا تھا مجھے ابو سفیان کا پتہ تو نہیں ہے، البتہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف یہاں قریب موجود ہے، یعنی وہ لوگ بالکل قریب آ چکے ہیں مکہ سے۔ جب اس نے یہ کہا تو اسے مارنے لگے، یعنی صحابہ کرام اسے مارنے لگے اور سچ اگلوانے لگے۔ تو اس نے کہا کہ ابو سفیان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جب اسے مار پڑی تو کہا کہ میں بتاتا ہوں، ابو سفیان ادھر ہی ہے، یعنی قریب ہے۔ جب انہوں نے اسے چھوڑا اور دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا کہ ابو سفیان کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف یہاں قریب میں موجود ہے۔ جب انہوں نے یہ پہلی والی بات کی تو اسے مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے جب صورتحال دیکھی تو آپ سلام پھیر کر پلٹے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب وہ سچ کہتا ہے تو تم اسے مارتے ہو، اور جب وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہو۔ پھر کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے۔ آپ زمین پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور فرماتے کہ یہاں اور یہاں، ان میں کوئی بھی، صحابی فرماتے ان میں کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، یعنی قریش کے سرداروں کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام لیے اور کہا کہ فلاں فلاں کے مرنے کا مقام ہے،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پر زمین پر جہاں پر ہاتھ رکھ کر بتلایا وہ وہیں پر مرا پڑا رہا، اور اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، یعنی برابر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام کو بتلایا وہ اسی مقام پر، اور جس کا نام لے کر بتلایا کہ فلاں شخص فلاں مقام پر اس جگہ پر مرے گا، تو وہ وہیں پر مرا پڑا پایا گیا۔ یہاں پر کچھ اہم نکات ہیں۔ ایک تو صحابی کا وہ اتباع کا جوش اور جذبہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ہمارے گھوڑوں کو سمندر میں بھی دوڑا دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انہیں دور تک بھگانے کا حکم دیں، یعنی اگر برق غیماد جو دور کا مقام ہے وہاں تک بھی اگر آپ ہمیں گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں وہ کام بھی کریں گے۔ تو برق غیماد مدینے سے بہت دور کے فاصلے پر مکہ سے بہت آگے واقع ہے۔ ابو سفیان کی سرگردی میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف گیا تھا، اسی قافلے کو لوٹنے کے لیے صحابہ کرام نکلے تھے، جس میں 1000 اونٹ اور 40,000 دینار کے مالیت کا ساز و سامان تھا ابو سفیان کے قافلے میں۔ واپسی پر اہل مدینہ کے لیے ظریف موقع تھا کہ وہ اہل مکہ کو اس مال فراوان سے محروم کر کے زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار انہیں دے۔ اسی لیے مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ قریش کا قافلہ مال و دولت سے مالا مال چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت ہمارے حوالے کر دیں۔ چونکہ مدینے سے نکلتے وقت یہ خیال نہیں تھا کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش سے ٹکراؤ ہو جائے گا، اس لیے آپ نے تمام صحابہ کے لیے نکلنے کو لازم نہیں قرار دیا، بلکہ وہی صحابہ نکلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف 313، ایک روایت کے مطابق 313 اور ایک روایت کے مطابق 314 اور ایک روایت کے مطابق 317 تھی، اور اس میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ اور ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان میرے قافلے پر حملہ کرنے نکل پڑے ہیں، تو اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش کو دعوت دی، اور خود ابو سفیان نے حکمت عملی سے کام لے کر قافلے کو بچا لیا اور اہل مکہ کو واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ لیکن ابو جہل نے واپس لوٹنے سے منع کر دیا اور لشکر کو اپنے ساتھ لے کر نکلا۔ یہ کچھ اہم نکات تھے اس جنگ بدر کے تعلق سے۔ ایک اور روایت میں مسند امام احمد کی روایت ہے، جسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ انصار میں سے ایک صحابی نے کہا، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ طلب کر رہے تھے تو کہا کہ اللہ کے نبی شاید آپ ہم سے مشورہ طلب کرتے ہیں، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب جنگ کے لیے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیے اور لڑیے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم یہ بات نہیں کہیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں برق غیماد تک بھی گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، یعنی بنو اسرائیل کی طرح ہم دھوکہ نہیں دیں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے اور بدر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات گزارنے والوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے
بدر کے قریب پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ خبر معلوم کرے، یعنی آدھا اسلام کے تعلق سے معلوم کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچائے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ جس چیز کو ناپسند کر رہے تھے، یعنی قافلہ وہ چاہ رہے تھے جو ابو سفیان کا تھا، اور ان سے ملاقات سے یعنی کفار کے لشکر سے صحابہ ملاقات نہ ہو، یہ چاہ رہے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے دو جماعتوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کیا ہے، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ جنگ نہ ہو، یعنی جو ہتھیار لیس ہے ان سے تمہاری ملاقات نہ ہو، یہ چاہتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کا ارادہ کچھ اور ہے، یعنی تمہارے ذریعے اللہ رب العالمین اس جماعت کو جو اعداء اسلام ہے اسے ذلت دے گا اور انہیں ذلیل وخوار کرے گا اور انہیں شکست ملے گی، یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ ابو سفیان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر بھی ان کے تعاقب میں نکلا ہے، تو اس نے اپنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ فوراً وہ مکہ میں اعلان کر دے۔ جیسے ہی مکہ میں اعلان ہوا تو سارے سردار وہاں سے نکل پڑے، اور پھر لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ وہاں سے کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، تو تعداد تو ان کو معلوم نہیں تھی مکہ سے آنے والوں کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، وہ لوگ دن میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ 9 سے 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اندازہ لگایا کہ قریب وہ لوگ 900 سے 1000 ہے، 900 سے 1000 ہے، کیونکہ ایک اونٹ میں 100 لوگ کھاتے ہیں۔ جب اگر وہ دن میں 9 سے 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے والوں کی تعداد 900 سے 1000 ہے۔ تو اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ لگایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسبس بن عمرو وعدی بن ابی زغبا رضی اللہ عنہما کو تجسس کے لیے بھیجا تھا، یعنی ان کی جاسوسی کرنے کے لیے کہ وہ کس حالت میں ہیں اور کہاں تک پہنچے، تاکہ وہ سارے اخبارات لا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائیں۔ اور یہ دو صحابہ رضی اللہ عنہما بدر کے پانی کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالے تھے تاکہ قریش کے آنے والے لشکر کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے۔ جب یہ دو صحابہ وہاں پر انفارمیشن کے لیے، خبر لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر 2 عورتیں گفتگو کر رہی تھی۔ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ تم میرا قرض کب ادا کرو گی؟ دوسری عورت کہہ رہی تھی کہ ابو سفیان کا ابھی جو لشکر آ رہا ہے تجارتی سامان لے کر، جیسے ہی آئے گا میں وہاں پر خدمت کروں گی اور ان سے جو بھی مجھے مال ملے گا میں اسے تمہارا قرض ادا کروں گی۔ تو مجدی بن عمرو یہ بھی کفار کے قریش میں سے تھے، انہوں نے بھی اس بات کو سنا اور ان کی تصدیق کی۔ جب یہ بات دونوں صحابہ نے سنی تو فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ابو سفیان کا قافلہ 1 یا 2 دن میں یہاں تک پہنچے گا۔ لیکن ابو سفیان کا قافلہ بالکل قریب تھا، وہ آ کر پہلے تو انہوں نے تجارتی سامان کو آگے بڑھایا اور خود بھی اس میں موجود تھے۔ پھر جیسے ہی قریب آئے تو انہوں نے بھی، جیسے کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے تعاقب میں نکل پڑے ہیں، اب وہ بھی تحقیق کرنے لگے اور مجدی بن عمرو سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی
صحابی کو یہاں پر محسوس کیوں، یعنی کسی کو تم نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ مزی بن عمرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو صحابہ جن کا بھی میں نے نام لیا، یہ غیر معروف صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین میں سے کسی کو نہیں بھیجا تھا تجسس کے لیے، اور معروف صحابہ میں سے کسی کو نہیں بھیجا، بلکہ یہ دو صحابہ غیر معروف تھے، اور ان کی صحبت یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتنا معروف نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تاکہ کوئی ان کو دیکھے تو نہ پہچان سکے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہے۔ وہ کون تھے؟ بسبس بن عمرو وعدی بن ابی زغبہ رضی اللہ عنہما۔ تو ابو سفیان نے جب مزی بن عمرو سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی صحابی کسی کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ دو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے تحقیق کے لیے وہ خود آگے بڑھے، اور جہاں پر صحابہ کا لشکر تھا، جہاں پر اونٹ تھے، وہاں پر انہوں نے تحقیق کی۔ تو اونٹ کا جو گوبر ہوتا ہے، ابو سفیان نے، چونکہ وہ لوگ بہت ہی خبر والے تھے، اندازے پر معلوم کر لیتے تھے کہ یہ اونٹ کس قبیلے کا ہے، صرف گوبر دیکھ کر، اونٹ کا فضلہ دیکھ کر وہ لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ اونٹ کس قبیلے کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس ملک کا ہے۔ اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ ماہر ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے اونٹ کا فضلہ لیا اور اسے چیک کیا، تو انہیں النوا یعنی کھجور، اس فضلہ کے اندر کھجور کا چھلکا ملا، تو اسے دیکھ کر پہچان لیے اور کہا کہ یہ تو یثرب کے اونٹ ہے۔ یثرب یعنی مدینہ یہ پرانا، یثرب مدینے کا پرانا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کر گئے تو اس کا نام مدینہ یثرب ہٹا کر مدینۃ المنورہ رکھ دیا۔ تو جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فضلہ کو چیک کیا، اور جیسے انہیں کھجور ملا، کھجور کے کچھ حصہ ملا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ یثرب کے اونٹ ہے۔ مراد یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ تو اس طرح عرب ذہین تھے کہ بہت سی چیزوں کو صرف چھو کر، اور بہت سی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ صلاحیت دی تھی۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر بالکل قریب ہے، تو سمندری ساحل کے دوسرے راستے سے ابو سفیان نے اپنے تجارتی سامان کو پلٹا لیا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تجارتی سامان کو محفوظ کر لیا، اور قریش کی طرف یہ اعلان بھیجا کہ اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ساز و سامان محفوظ ہے، اب یہاں سے ہم واپس، یعنی آپ لوگ واپس مکہ لوٹ جاؤ۔ لیکن جب یہ بات ابو جہل کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم اب لوٹنے والے نہیں ہیں، ہم نکل چکے ہیں، تو ہم بدر کے مقام پر 3 دن پڑاؤ ڈالیں گے، یعنی 3 دن وہاں پر ٹھہرے رہیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ گانا کریں گے، موج مستی کریں گے، جیسے عرب کی زمانہ جاہلیت میں عادت تھی، تاکہ عرب کا مقام اور مرتبہ، عرب کی ہیبت اور ڈر معلوم ہو جائے۔ اس میں سے الاخنس بن شریق، جو کہ بنی زہرہ کے ایک سردار تھے، وہ لوٹ گئے، یعنی قریش میں سے یہ واپس لوٹنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ جس غرض سے ہم نکلے تھے، یعنی ہمارے قافلے کی حفاظت کے لیے، اب وہ بچ چکا ہے، لہذا اب ہمارا آگے بڑھنا یا پھر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، ہم چلتے ہیں۔ یہ واپس لوٹ گئے، لیکن ان میں سے 2 لوگ، ان کے چاچا مسلم بن شہاب اور ابن عبداللہ جو کہ الزہری کے والد ہیں، وہ نہیں لوٹے، اور ان کا جنگ بدر میں حالت کفر میں انتقال ہوا، یعنی یہ قتل کیے گئے۔ قریش بھی
میدان بدر میں قریب پڑاؤ ڈالنے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے زیادہ قریب پڑاؤ ڈالا، جس میں الحباب ابن عمرو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ جس مقام پر ٹھہرے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی تدبیر ہے؟ دیکھیں یہاں پر بہت بہترین سوال صحابی نے کیا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہاں پر اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نص موجود ہے، دلیل مل چکی ہے۔ اگر اللہ کے نبی کہتے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ صحابی خاموش رہ جاتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، بس یہ میری تدبیر ہے، تو اللہ وہ صحابی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی اس سے بہتر مقام ہے، اگر ہم وہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے تو پھر کفار قریش کو ہم پانی لینے سے روک سکتے ہیں، یعنی ایسے مقام پر ہم پڑاؤ ڈالیں گے جو پانی کے بالکل قریب ہو اور کفار پانی سے بالکل دور ہو، تاکہ اگر وہ جنگ کرنا چاہیں یا پانی حاصل کرنا چاہے تو وہ پانی نہیں لے سکتے، اور ان سے اس طرح ان کی قوت کمزور ہو جائے گی اور وہ پانی کے محتاج ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ بڑا اچھا دکھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے پر عمل کیا۔ لیکن اس تعلق سے، اس واقعے کے تعلق سے بعض علماء کا کلام ہے، جس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو حدیث منکر کہا ہے، واللہ اعلم۔ اسی دوران اللہ رب العالمین نے ایک عظیم بارش کو نازل کیا جو کہ مسلمانوں کے لیے رحمت، نعمت اور کفار کے لیے عذاب تھا، اور یہ بارش جس مقام پر کفار ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر بہت کثیر تعداد میں ہوئی، جس سے انہیں کافی نقصان ہوا اور زمین ساری کی ساری گیلی ہو گئی۔ اب وہ گھوڑے دوڑانا بھی ان کے لیے مشکل تھا کیونکہ زمین میں پیر دھستے جاتے تھے، لیکن جہاں پر صحابہ کرام تھے وہاں پر ہلکی سی بارش ہوئی تاکہ ان کے لیے زمین مہیا ہو جائے۔ اتنی بارش نہیں ہوئی کہ زمین اگر قدم رکھے تو اندر دھس جائیں، بلکہ وہ زمین نرم ہو گئی اور وہاں پر صحابہ کا چلنا، گھوڑوں کا دوڑانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اس طرح یہ بارش اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے نعمت کے طور پر نازل فرمائی اور کفار کے لیے عذاب کے طور پر نازل کی، کیونکہ وہاں پر جتنی بارش ہوئی اب اگر وہ آگے بڑھنا چاہے یا گھوڑے دوڑانا چاہیں تو دوڑا نہیں سکتے کیونکہ وہ زمین میں دھس جاتے ان کے گھوڑے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نصرت اور مدد تھی صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عریش مقام پر، یعنی بلند مقام پر اپنا پڑاؤ، اپنا مقام بنایا ہوا تھا، ڈیرا ڈالے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں ذکر کرتے ہیں کہ اس میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصیت ہے کہ جس طرح آپ ہر مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ہجرت کے موقع پر غار میں تھے، اسی طرح جنگ کے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت اور آپ کا عظمت اور مقام اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رؤسائے کفار کے جو قریش کے سردار تھے ان کی موت کی جگہ بتلائی کہ یہاں پر فلاں شخص مرے گا اور اس کا نام لیا، اور یہاں پر فلاں شخص مرے گا اور اس کا نام لیا۔ تو صحابی فرماتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقامات بتلائے اور جس مقام پر ہاتھ کا اشارہ کیا اور ہاتھ رکھ کر بتلایا تھا، اس مقام پر وہی شخص جس کا اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا وہی شخص وہاں پر مرا ہوا پایا۔ صحیح مسلم ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اس رات یعنی جب یہ جنگ کی رات تھی، اس طرح رمضان تھا جیسے اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جھاڑ کے سائے میں رات تمام اللہ رب العالمین سے
دعائیں کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ ہم میں ہر کوئی اس رات سو رہا ہے سوائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عام معمول تھا کہ جب کوئی خوف کا واقعہ آتا یا کوئی پریشانی کا عالم ہوتا یا کوئی گھبراہٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوتی تو فوراً نماز پڑھتے تھے اور اللہ رب العالمین سے خیر کا سوال کرتے تھے۔ جیسے صلاۃ الکسوف ہے، یعنی سورج گرہن، چاند گرہن، ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح تیز تند ہوائیں چلتی، آندھیاں چلتی، تبھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے لیے نماز پڑھ کر اس سے محفوظی کی دعا کرتے۔ اور یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قریش وہاں سے نکل چکے تھے، معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تبھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے رب سے آگ و فغاں کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اور ان کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم دعا کو اور آوازاری کو اللہ رب العالمین نے سنا اور آپ کی نصرت اور مدد کی۔ اس دوران حکم بن حزم، عتبہ بن ابی ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ یہ بھی قریش کے 2 سردار تھے۔ ان سے آ کر کسی نے کہا، صحابہ میں سے کسی نے آ کر کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ ہیں جو مکہ والے ہیں، جن پر مکہ والوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اسلام کی وجہ سے بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں اور ان سے دشمنی کی ہے اور انہیں ان کے شہروں سے نکالا ہے، لہٰذا یہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تمہارے مقابلے کے لیے جو صحابہ آئے ہیں یہ تمہاری اذیتوں کو، تکالیف کو برداشت کر چکے ہیں، اب یہ موت سے ڈرنے والے نہیں، یہ تمہارا مقابلہ کھل کر کریں گے اور جم کر کہیں گے۔ جیسے یہ بات سنی تو ان کے دلوں میں ہیبت پڑ گئی۔ اب یہ 2 لوگ جو کفار قریش کے سردار تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ واپس یہاں سے لوٹ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اب یہاں سے ہم واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بعض لوگوں نے انکار کیا لوٹنے سے، تو ان میں سے عتبہ بن ابی ربیعہ اس سے قتل کیا گیا جنگ میں، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اور یہ کفار کے قریش سرداروں میں سب سے پہلا مقتول تھا جس کا صحابہ نے قتل کیا۔ جب یہ بات انہوں نے کہی کہ یہاں سے لوٹ جاتے ہیں، تو ابو جہل نے عمرو ابن الحضرمی، یہ کون تھے؟ یہ شخص وہ ہے جو اس سے پہلے جو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر جنہوں نے قتل کیا اس کا اور مال لوٹا تھا، جس کا ذکر ہم اس سے پہلے کیا تھا، تو اس کے بھائی سے، عمرو ابن الحضرمی کے بھائی سے ابو جہل نے ورغلانے کے لیے کہا کہ تم اپنے بھائی کا قصاص لو، خون کا بدلہ لو، کیا تم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے لوٹ جاؤ گے؟ تب وہ اپنے بھائی کا کپڑا کھولتا، اسے دیکھتا اور چیخ و پکار کرتا اور کہتا کہ مجھے اپنے بھائی کا بدلہ لینے میں، خون کا بدلہ لینے میں میری حمایت کرو، میری مدد کرو۔ تو لوگ حمایتی تھے، مددگار تھے، تو انہوں نے بھی عزم کر لیا کہ اب ہم جنگ کریں گے، یعنی جنگ کے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ تو اس طرح اب سیدھے جنگی معاملات شروع ہونے والے ہیں کہ صاحب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی کیا ترتیب کی اور پہلے جنگیں کس سے ہوئی، کون سے خاندان والے، کون سے قبیلے والے سامنے آ کر کھڑے۔ انشاءاللہ اس کے تفصیلات آنے والے اتوار کے دن یا اس کے بعد والے اتوار میں انشاءاللہ اس کے تفصیلات ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی جو صحابہ نے جو دین کی حفاظت کی اور
آدھا اسلام سے اس دین کی خاطر جنگ کی، اللہ رب العالمین ان کے اس خدمات کو اپنے لیے عبرت بنائے اور نصیحت بنائے، اور اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے، اور ان سے بغض اور عداوت سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو دور رکھے اور ہمارے دلوں کو پاک رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔